پاکستان 20 تاریخ کو بنا تھا، 14 اگست کو، اور 14 اگست اتنا مبارک دن ہے جس دن کو ہر فرقہ کلمہ گو کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور میں آزادانہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ جس دن پاکستان آزاد ہوا، دنیا کے نقشے میں لکھا گیا پاکستان، وہ دن ہے 14 اگست، اور 14 اگست کو ہر محکمہ جشن منا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں آزاد ریاست ملی، آزاد ملک ملا، اور بچے بھی سب۔ اور 14 اگست دن منانے کی اصل وجہ کیا ہے کہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، پہلے نہیں تھا، اس کو بنایا گیا، اس کو آزاد کروایا گیا اور پھر قربانیاں دی گئی۔ آنے والی نسلوں کو پتہ چلتا ہے پاکستان کی اہمیت کا، اور جو بندہ پاکستان کے خلاف بات کرے ہم اس کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ اب بات کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی۔ کوئی بھی عقیدہ جو پاکستان کی باؤنڈری کے اندر رہتا ہے وہ پاکستان کا دن ضرور مناتا ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت برا ملک۔ خواب میں سرکار نے پاکستان کی بشارت عطا فرمائی۔ قربان جائیں اس ہستی پہ جن کا نام نقشے میں نہیں، جن کے نام پہ کائنات کے نقشے بنائے گئے، جن کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا۔ وہ دن ہے 12 ربیع الاول، وہ دن ہے 12 ربیع الاول۔ قربان جائیں اس دن پہ جس دن کو میرے رب نے نہ ماننے والوں کے گھروں میں بھی خوشیاں نازل فرمائی۔ کہہ رہے تھے نا کہ جو محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو باز نہیں آندا، ہم پاکستان پہ نکتہ چینی نہیں کرنے دیتے تو جن کے قدموں پہ پاکستان قربان ہو کے بنا ان کی عظمت کا کیا حال ہے۔ تو میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چلے، ان کی اہمیت کا پتہ چلے، ان کی سیرت کا پتہ چلے، ان کی صورت کا پتہ چلے، ان کے اخلاق کا پتہ چلے۔ اور ہم تو خیر عمل ہی نہیں کرتے نا لجپال کے ان اداؤں پہ۔ اگر ان سب اداؤں پہ عمل کریں تو خدا کی قسم ہمارا لمحہ لمحہ ایسے گزرے جیسے ہم دنیا میں ہی جنت میں رہ رہے ہیں۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں اتنی پیاری ہیں، اتنی پیاری ادائیں ہیں، کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں، پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے۔ سب نو اے کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں۔